اور ابھی آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں، الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ کے خلاف اہلیت کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصل وادہ کے خلاف اہلیت کیس کا فیصلہ جاری کیا جا چکا ہے اور ان کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز ریحان شیخ سے۔ ریحان شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، محفوظ کیا جا چکا تھا اور یہ اچانک سے آج ایک بم پھوڑا گیا ہے فیصل وادہ کے خلاف۔ جی بالکل، دیکھیے محفوظ شدہ فیصلہ آپ سے کچھ دیر قبل سنایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلہ صادر کیا، اور جس کے مطابق فیصل وادہ کو جو ہے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور فیصل وادہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل وادہ کی نااہلی کیس جو ہے وہ 22 ماہ سے زائد عرصہ جو ہے وہ زیر سماعت رہی، 23 سماعتیں ہوئی۔ 21 جنوری کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی عبدالقادر مندوخیر اور 2 درخواست کی جانب سے۔ 3 فروری کو پہلی سماعت ہوئی اور 23 دسمبر 2021 کو فیصلہ محفوظ ہوا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فیصل وادہ نے کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت کو چھپایا۔ اس پر فیصل وادہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ ریفر کیا الیکشن کمیشن کو اور یہ کہا کہ 2 ماہ میں اس کو نپٹایا جائے۔ اور اسی طرح مارچ 2021 میں جب فیصل وادہ نے قومی اسمبلی کی نشست سے ریزائن کیا اور سینیٹر بنے، اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کر رکھا تھا، تاہم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ صادر کر دیا ہے، جس کے مطابق سابق وفاقی وزیر فیصل وادہ اور سینیٹر فیصل وادہ جو اب تھے، ان کو بنیادی جو اہلیت اس کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عبدالقادر مندوخیل اور 2 جو درخواست گزار تھے، میاں آصف اور آصف محمود کی درخواست پر ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ ایک طویل عرصہ یہاں پر سماعت بھی چلتی رہی اور بنیادی طور پر 1.1 یہی تھا کہ جب فیصل وادہ ممبر قومی اسمبلی بنے تو انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائی، اس میں اپنی جو دوہری شہریت ہے اس کو ظاہر نہیں کیا، جس پر کافی سماعتیں ہوئی، جس کے بعد آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ اس وقت جب یہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئی، انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کی بنیاد پر فیصل وادہ کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی درخواست گزار عبدالقادر مندوخیل جو ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ بھی اپنا اظہار کریں گے، الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں، اور جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک وکٹری کا نشان بنایا اور اپنے وکیل کے ساتھ ایک خوشی کا اظہار کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا 2018 سے یہ اس کیس کے پیچھے ہیں۔ پہلے الیکشن ٹریبیونل میں گئے، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کیس ہے یہ چلتا آ رہا ہے اور یقینی طور پر انہوں نے جب پہلے ان سے بات کی گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی دوہری شہریت نہیں چھپائی ہے، میں ترک کر کے آ چکا ہوں، انہوں نے ڈاکومنٹس کچھ ایسے دکھائے تھے، مگر اب جو کیس کا فیصلہ آیا وہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اب فیصل وادہ کا پولیٹیکل کیریئر، اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، فیصل وادہ کے پولیٹیکل کیریئر کی اگر ہم بات کریں، جیسا یہ اسکینڈل آیا تھا اور اسکینڈل آنے کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے جو ہے استعفیٰ دیا تھا اور سینیٹر بنے تھے، تو یہی خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو دوبارہ وزارت ملے، چونکہ وہ وفاقی وزیر آبی وسائل تھے۔ ایم این اے بننے کے بعد ان کو، سینیٹر بننے کے بعد ان کو دوبارہ وزارت نہیں دی گئی۔ کافی لوگ کہتے ہیں شاید ان کو وزارت ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، اس فیصلے کے بعد کیا فیصل وادہ کی سینیٹرشپ میں بھی کوئی فرق پڑتا ہوا دکھائی دے گا؟ جی بالکل، دیکھیے بنیادی طور پر تو جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ ایک بیان حلفی ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے بھلے اس وقت وہ ایم این اے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اگر دوہری شہریت چھپائی اور جھوٹ بولا، اس کے بعد بے شک وہ اگر سینیٹر بن گئے، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد رہا، اس کے ڈیفینیٹلی بنیادی طور پر اب تو وہ سینیٹر ہیں، لیکن یہ جو ان پر کیس چل رہا تھا، یہ کیونکہ اب اس کے بغیر وہ آرٹیکل 63 کو پورا نہیں اترتے، وہ جھوٹ انہوں نے بولا تھا۔ اچھا ریحان شیخ، یقینی طور پہ اب اس چیز پہ ٹھیک ہے، میں آپ سے اس پہ بات کروں گا اور اس پہ یقینی طور پہ جو بات ہے وہ کافی ہوتی ہے اور اس پہ سوالات کافی بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس وقت قادر خان مندوخیل صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو اس کیس سے ریلیٹ ہے۔ امریکن کونسلیٹ کو لیٹر لکھا، امریکن کونسلیٹ نے ہمیں جواب دیا کہ ہم انڈیویجول کو جواب نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کلیئر تھے۔ انہوں نے 18 جون 2018 کے بعد 22 تاریخ کو یعنی 4 دن بعد درخواست
درخواست دی اپنے نیشنلٹی وڈرا کرنے کے لیے. اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک 100 موٹو کیس بڑا کلیئر تھا. شاہد خاقان عباسی کی سسٹر سعدیہ عباسی کی اور ہارون اختر جو سینیٹر تھے, جو سپریم کورٹ نے 100 موٹو لے کے, اور وہ ایک پی ایل ڈی میں باقاعدہ کلیئر ہو گیا تھا, ایک پریزیڈنٹ بن گیا. مگر اس کے باوجود 4.25 سال لگے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے, سندھ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس الیکشن کمیشن کا. لیکن الحمدللہ آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنا دیا ہے, لیکن ہماری جو محنت ہے, میری پارٹی پیپلز پارٹی کی, آصف علی زرداری صاحب کی, ادی فریال کی اور بلاول بھٹو صاحب کی, جو انہوں نے اس کیس کو مسلسل جو نا فالو کی ہے اور میری رہنمائی فرمائی ہے, اور آج الحمدللہ وہ سینٹ کے سیٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں 99 ایم پی ہے. تو انشاءاللہ یہ سینٹ کا سیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور یہ الیکشن کمیشن کی بات بڑی خوش آئند ہے, انہوں نے سارے مراحل جو ایز اے منسٹر انہوں نے مزے لیے تھے, وہ سارے مزے ان کو واپس کرنے پڑیں گے. اور ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پہ کٹ پتلی حکومت کی تسبیح کا یہ پہلا دانہ ہے جو بکھر گیا. اور انشاءاللہ 27 فروری کو جب بلاول بھٹو کے سربراہی میں جب کراچی سے ہم لانگ مارچ شروع کریں گے انشاءاللہ اور اسلام آباد پہنچیں گے, تو کٹ پتلی حکومت جو وہ نہیں رہے گی. یہی ہمارا دعویٰ ہے. جی بھٹو, اس پہ ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اس بات پہ یقینی طور پہ زور دیا ہے, جو پیپلز پارٹی اس چیز کو دیکھ رہی تھی اور اس حقائق کو سامنے لانے کی مسلسل کوششوں میں تھی, وہ یقینی طور پہ اب سامنے آ چکی ہے. 23 دسمبر کا جو محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ وہ اب سامنے آ چکا ہے. اتنا ٹائم اس چیز پہ لگا اور اتنی یقینی طور پہ جدوجہد دیکھی گئی, وکلا کی جانب سے بھی کافی ان چیزوں پہ پیشیاں کی گئی. ریحان شیخ, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اتنا ٹائم لگا اس کیس کو سننے میں, اتنا ٹائم لگا اس کیس کا فیصلہ آنے میں, یقینی طور پہ ایک اچھا فیصلہ بھی ہے, اور پھر انصاف پہ سب کی نگاہیں بھی رہتی ہیں کہ یہ انصاف ہو تو پھر پورے طریقے سے ہو. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اب فیصل واڈا صاحب اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی اہمیت رکھیں گے اس پہ؟ جی بالکل, دیکھیے پارٹی کی اہمیت کی بات تو اسی وقت ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنی ممبر قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا اور جب سینیٹرشپ کے لیے کاغذات دیے تھے, اور جب جیسے ہی یہ سینیٹر بنے تھے تو اس کے بعد ایک توقع کی جاتی تھی کہ شاید ایک بار تو پھر ان کو وزارت پہ جو آبی وسائل کا قلمدان دیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کو سینیٹر بھی رہنے دیا. چونکہ یہ معاملہ اس وقت عدالت میں زیر سماعت تھا اور آج چونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے. اگر پارٹی کی بات کریں تو اس ٹائم پارٹی کی وہ قد اور وہ اہمیت تھی جو اب سے پہلے ہوا. ریحان شیخ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, تو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یقینی طور پہ جو پوائنٹ ہے فیصل واڈا صاحب سے متعلق, اور پھر انہوں نے جس طرح سے انفارمیشن چھپائی, یقینی طور پہ انفارمیشن چھپانا بھی ایک جرم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اگر آپ اتنا بڑا پولیٹیکل فیس رکھتے ہیں, اپنی پارٹی کا فیس رکھتے ہیں, اور پھر سینیٹر بنتے ہیں, اور پھر جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں پر قانون سازیاں ہونی ہیں, جہاں پہ قانون بننے ہیں, اور پھر وہاں پر ایسے لوگ جو اپنی تمام چیزوں کو اگر چھپاتے ہیں, تو یقینی طور پہ پھر عوام سوال اٹھاتے ہیں اس پہ کہ اگر ہمارے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں اور وہی ان تمام چیزوں کو چھپاتے ہیں, تو پھر ان کے لیے قانون کیا ہوگا, یا ان کے خلاف قانون کس طرح سے حرکت میں آئے گا, یا ان کے خلاف قانون کیا کارروائی کرتا ہوا دکھائی دے گا. اب جس طرح سے مس انفارمیشن کی گئی اور پھر چیزیں سامنے نہیں رکھی گئی پراپر طریقے سے, اور پھر غلط بیانی کی گئی, اور پھر اب جس طرح سے فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن کا, وہ بات اس بات کو ثابت بھی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مس انفارمیشن کی گئی ہے. یقینی طور پہ اب فیصل واڈا صاحب جو کہ پارٹی کے اندر اپنا پولیٹیکل کافی کیریئر رکھتے تھے, اب کیا وہ پارٹی ان کو اس معاملے کے بعد ان کے اس کریڈیبلٹی کو ڈس اون کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی گفتگو کی میڈیا سے, انہوں نے کہا کہ اس چیز کے بعد وہ اب سینیٹرشپ سے بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور یقینی طور پہ پھر اس کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف